ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت چکے تھے، اہداف پورے ہونے تک نہیں نکلیں گے۔ ایران کی جوہری صلاحیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایران اب ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ امریکی صدر کا کینٹکی میں تقریب سے خطاب۔ ایران کے 58 بحری جہاز تباہ اور 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ کہتے ہیں جنگ کے دوران ہماری فوج نے ایران کو بھی تباہ کر دیا، ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبو دیا، فضائیہ کو بھی مکمل ختم کر دیا، آبنائے ہرمز کو ایرانی خطرے سے محفوظ بنا دیا، تیل کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ایرانی بارودی کشتیاں تباہ کر دی۔ تیل بحران سے متعلق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آئی ای اے نے پیٹرولیم ذخائر سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ آئی ای اے کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے دوران سابق صدر جو بائیڈن نے غلط پالیسی اپنائی۔ انخلا کے وقت کئی ملین ڈالر کا امریکی اسلحہ چھوڑ دیا گیا۔ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک شخص بے ہوش ہو گیا۔ امریکی صدر نے خطاب روک کر میڈیکل ٹیم کو بلوا لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ خلیجی ممالک کی قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ چین اور روس نے ایران کے حملوں کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں ایران سے خلیجی ریاستوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایران کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ دوسری جانب سلامتی کونسل میں روس کی پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں 4 مخالفت میں 2 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 9 ممالک غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی منظوری کے لیے کم از کم 9 ووٹ درکار تھے۔ پاکستان نے دونوں قراردادوں کے حق میں ووٹ دیا۔ روس نے سلامتی کونسل میں منظور قرارداد کو جانبدار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل نے فوری جنگ بندی اور مسائل حل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال خراب ہوئی۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ بعض ممالک کے بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے دعوے بیان بازی سے زیادہ کچھ نہیں۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ بار بار یہ ثابت کر چکی ہے کہ طاقت مسائل کا حل نہیں، مسلح تنازعات صرف نفرت اور نئے بحران کو جنم دیتے ہیں۔ فوجی کارروائیاں بند کر کے ایک بار پھر سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ چین امن کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھے گا۔ بحرینی مندوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ پہلا موقع ہے کہ ایرانی حملوں کی مذمت کے لیے قرارداد کی 135 ممالک نے حمایت کی۔ ایران کے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر حملوں کی نئی لہر جاری۔ ایران اور حزب اللہ کا اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائلوں سے حملہ۔ زوردار دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ عمان کی بندرگاہ میں فیول سٹوریج ٹینکس پر ڈرون حملوں سے ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایران نے عراقی شہر بصرہ میں بندرگاہ کے قریب 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا۔ عملے کے 23 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ایران قطر پر بھی بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرونز داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 6 بیلسٹک، 7 کروز میزائل اور 39 ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی میزائل کی بوچھاڑ کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ دبئی میں بلند و بالا عمارت پر ایرانی ڈرون حملہ ہوا۔ کریک ہاربر ہائی رائز بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری، بیروت اور مضافاتی علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ جنوبی لبنان پر حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان کے علاقے سور طائر میں ایک گھر پر فضائی حملے سے خاتون اور اس کے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے وادی بقا اور جنوبی مضافاتی علاقوں پر بمباری کی۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
آبنائے ہرمز امریکہ اور ایران کے درمیان نیا میدان جنگ بن گیا۔ امریکی فوج نے ایرانی شہریوں کو بندرگاہوں سے دور رہنے کی وارننگ دے دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی بندرگاہوں کو فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایران کا یہ عمل بین الاقوامی شپنگ کے لیے خطرہ ہے۔ ایسا ہو تو شہری بندرگاہیں قانونی طور پر فوجی اہداف بن جاتی ہیں۔ ادھر ایرانی فوجی کمانڈر جنرل فدوی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں پر حملہ ہوا تو خطے کی تمام بندرگاہیں ہمارا اہداف ہوں گی۔ ٹرمپ اور نیتنیاہو اب خلیج فارس میں پھنس چکے ہیں۔ ایک بھی امریکی جہاز ایران کے 700 کلومیٹر کے اندر نہیں۔ امریکی بحریہ بھاگ گئی ہے۔ امریکہ جانتا ہے ایران طیارہ بردار بحری جہاز کو سمندر میں ڈبو سکتا ہے۔ روئٹرز کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں نصب کر دیں۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے وارننگ دی ہے کہ آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ دشمن یا اس کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والا بحری جہاز ہدف ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں 3 کارگو بحری جہازوں پر حملے۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق جہازوں کو میزائل یا پروجیکٹائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے جہاز شامل۔ عمان کے ساحل سے 11 نوٹیکل میل دور تھائی لینڈ کے کارگو جہاز پر حملہ کیا گیا۔ دوسرا حملہ دبئی کے قریب مارشل آئی لینڈ کے بلک کیریئر پر ہوا۔ تیسرے حملے میں جاپانی بحری جہاز کو راس الخیمہ کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آتش زدگی کے بعد تھائی لینڈ کے کارگو جہاز کو فوری خالی کروا لیا گیا۔ تھائی لینڈ کی بحریہ کا کہنا ہے کہ مال بردار جہاز پر 23 اراکین سوار تھے، 20 کو بچا لیا گیا، 3 اب تک لاپتہ ہیں۔ برطانوی بحریہ کے مطابق ایران جنگ کے بعد سے اب تک 13 جہازوں پر حملہ ہو چکا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 97% تک گر گئی۔ 140 سے زائد تجارتی جہاز تاحال پھنسے ہوئے۔ ایران اور حزب اللہ کا بیک وقت اسرائیل پر خوفناک حملہ۔ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایئرپورٹ پر متعدد میزائل گرنے سے زوردار دھماکے، آگ بھڑک اٹھی۔ سائرن بجنے سے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام۔ کئی میزائل گرنے سے ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا۔ ایران کے اسرائیلی گرین پائن ریڈار سمیت کئی اہم فوجی اہداف پر ڈرون حملے۔ حملہ آور ڈرونز نے اسرائیل کی کئی فوجی اور انٹیلیجنس تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فوجی انٹیلیجنس ادارہ عمان سگنلز انٹیلیجنس یونٹ بھی شامل۔ حیفا کے بحری اڈے میں واقع آبدوزوں کے ہیڈ کوارٹرز کی عمارت پر بھی میزائل داغے۔ ایرانی فوج کے مطابق یہ اب تک کی سب سے شدید اور مہلک بمباری تھی۔ تل ابیب کے آسمان میں راکٹ اور پروجیکٹائل ہی نظر آئے۔ ادھر اسرائیل و امریکی حملوں میں شہید ایرانی کمانڈرز کی تدفین۔ تہران کے میدان انقلاب میں جم غفیر امڈ آیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر تباہ کن حملے۔ دارالحکومت تہران کے مرکزی علاقے میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ حملے میں بینک کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک ملازم جاں بحق ہو گیا۔ ایران کے خطے میں امریکی اور اسرائیلی بینکوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں۔ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں امریکی بینک اور 2 دیگر کمپنیز کا ملازمین کو دفاتر خالی کرنے کا حکم۔ بلوم برگ کے مطابق US فائنینشل سروس گروپ اور 2 دیگر کمپنیز نے دبئی میں دفاتر خالی کر دیے۔ ملازمین کو دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر اور اود میتھا میں سٹی دفاتر خالی کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں انویسٹرز اپنے دفاتر خالی کرنے لگے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حملوں کے بعد دبئی مالیاتی ڈسٹرکٹ میں کئی کمپنیز نے دفاتر خالی کیے۔ دبئی میں سٹی گروپ سمیت عالمی کمپنیز نے ملازمین کو فوری طور دفاتر چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران کے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں واقع امریکی اڈوں پر حملے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فوج نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل چلائے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی۔ ڈرون گرنے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر موجود مسافر محفوظ جگہ پر منتقل کر دیے گئے۔ سعودی عرب کا آئل فیلڈ پر حملہ آور میزائل اور ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں کیمپ عریفی جان پر میزائل حملے۔ عراق میں حریر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے کے کیمپ پر ڈرون حملہ۔ ادھر قطر نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ عمانی حکام کے مطابق دفاعی نظام نے ایک ڈرون مار گرایا، دوسرا سمندر میں گر گیا۔
ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका निकला। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये इंकशाफ अमेरिकी फौज की तहकीकात में सामने आया। रिपोर्ट में स्कूल पर हमला अमेरिकी फौज के हदफ के तयन की गलती करार दे दिया गया। मिनाब में स्कूल पर हमले में 150 बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमेरिकी फौज ने ईरान में स्कूल पर हमले के लिए टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किया था। अमेरिकी फौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि हमले के लिए पुराने डेटे का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर डाली थी। सदर ट्रंप ने कहा था कि हमले का जिम्मेदार ईरान है। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान इसराइल जंग पर ब्रीफिंग्स में फ़ोटो जर्नलिस्ट पर पाबंदी लगा दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने फ़ोटो जर्नलिस्ट को गैर मौजू करार दिया। तस्वीर शाया होने के बाद पेंटागन ने ब्रीफिंग्स में फ़ोटोग्राफर्स के दाखिले बंद कर दिए। पाबंदी अमरीका इसराइल ईरान जंग की ब्रीफिंग्स के दौरान लगाई गई। पेंटागन का कहना है कि ब्रीफिंग की तस्वीर बाद में सरकारी तौर पर जारी की जाएंगी। ट्रंप ने ईरान जंग से तवज्जो हटाने के लिए शुरू की ड्रॉप साइट सर्वे में 52% वोटर्स का ट्रंप के इक़दामात पर शकूक व शुबहात का इजहार। सर्वे के मुताबिक अमरीकी वोटर्स की राय ट्रंप की तरजीहात पर बराबर तकसीम होकर सामने आई। कुछ वोटर्स समझते हैं ट्रंप इसराइल को तरजीह देते हैं। अमरीकियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को तंजिया तौर पर ऑपरेशन एपिस्टेन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। ईरानी सदर के बेटे ने मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने की तरदीद कर दी। नए ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई महफूज हैं। मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान का बयान, कहा कि मुश्तबा खामनाई सही सलामत और खैरियत से हैं। करीबी हलकों ने उनके जख्मी होने की खबरों को गलत करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि मुश्तबा खामनाई जख्मी होने के बायस ताहाल मंजर आम पर नहीं आए। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक करार दे दिया। अमरीका का पेशगी हमलों की तैयारी का इल्ज़ाम मुस्तरद। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइल की गलत मुहिम जोई की कीमत आम अमरीकी अदा कर रहे हैं।